انسان تو انسان، جانور بھی آقا کریم علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ ایک طویل حدیث پاک ہے کہ ایک شخص گوہ کو لے کر صحابہ کرام علیہ رضوان کے مجمع میں آ گیا۔ وہ شکار کی اور شکار کر کے صحابہ کرام علیہ رضوان کے مجمع میں آقا کریم علیہ السلام کے سامنے اس کو پھینک دیا اور ساتھ یہ کہا کہ جب تک یہ گوہ بآواز بلند ایمان کا اظہار نہیں کر دیتی میں اس وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوں۔ یہ اس شخص نے کہا، حالانکہ گوہ کا شکار ہو چکا ہے، مر چکی ہے، کہا جب تک یہ گوہ ایمان کا اظہار نہیں کر دیتی اس وقت تک میں کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوں۔ یہ اس شخص نے شرط رکھ دی۔ صحابہ کا مجمع ہے، نبی پاک علیہ السلام بھی موجود ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوہ کو حکم فرمایا، بتا اے گوہ بتا میں کون ہوں؟ تو آگے سے وہ گوہ کہنے لگی، انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، آپ اس مالک اور اس رب کے بندے ہیں اور اس رب کے رسول ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اور آگے اس گوہ نے بھی اپنا عقیدہ بیان کیا کہ آپ تو وہ ہے کہ جن کو اللہ نے تمام انبیاء میں آخری نبی بنایا ہے۔ ارے وہ گوہ ہو کر، وہ جانور ہو کر، وہ بے عقل ہو کر، وہ بے شعور ہو کر حضور کو آخری نبی مانتی ہے۔ آج کا یہ عقل مند مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، اپنے آپ کو عقل و شعور والا بھی کہتا ہے، وہ آج حضور کے بعد نبی آنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اور یہ گوہ نے بتایا، اے عقل رکھنے والوں، اے شعور رکھنے والوں، مجھے رب نے عقل نہیں دی، شعور نہیں دیا، لیکن مجھے اتنا شعور ضرور ہے کہ اللہ نے جناب رسول اللہ کو تمام نبیوں میں آخری نبی بنایا ہے۔ اگر تم ان کو آخری نبی نہیں مانتے تو اے اشرف المخلوقات، اے عقل والوں، اے آدمیوں، اے انسانوں، اگر تم نبی پاک علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانتے تو میں گوہ ہو کر تم سے بہتر، کم از کم میں گستاخ نہیں، کم از کم میں ایمان سے فارغ نہیں۔ اس گوہ نے یہ کہا، انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، کہا آپ اس جہان کے رب کے رسول ہیں جس نے سارے جہانوں کو پیدا کیا ہے اور آپ تمام نبیوں میں آخری نبی ہے۔ گوہ کا یہ کہنا تھا، یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ شخص کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ محترم، رب اپنے محبوب کے حوالے سے بڑا غیور ہے، بڑا غیرت مند ہے۔ جب اس کے محبوب کی بات آتی ہے تو وہ اس جانور کو کہ جس کی طبیعت بولنا نہیں، جس کی طبیعت کلام کرنا نہیں، جب اپنے محبوب کی باری آتی ہے اللہ اس کو بھی بولنے کی طاقت دے دیتا ہے، پھر وہ بھی حضور علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کو بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک سیاہ رنگ کے گدھے نے حضور کی خدمت میں اپنے دکھوں کی داستان سنائی۔ گدھا ہے اور حضور کی بارگاہ میں اپنے دکھوں کی داستان سناتا ہے، اور کہ میں نے آپ کی خاطر بہت مارے ہیں۔ یہ گدھا کہہ رہا ہے حضور کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی خاطر بڑی مارے کھائی ہیں، میرے خاندان میں 59 گدھے ایسے گزرے ہیں کہ جن کو انبیاء کرام کی سواریاں بننے کا شرف ملا ہے۔ 59، ہر ایک کو اللہ کے نبی کی سواری بننے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ عرض کی میری خواہش ہے کہ آپ مجھے اپنی سواری کے طور پر قبول فرما لیں۔ نبی پاک علیہ السلام انسانوں تو انسانوں، جانوروں کا بھی دل نہیں توڑتے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس سیاہ رنگ کے گدھے کو اپنی سواری کے لیے قبول فرمایا، نہ صرف قبول فرمایا بلکہ اس کا نام یافور رکھ دیا۔ اور پھر اس طویل حدیث میں اس گدھے کے یہ الفاظ بھی تھے کہ اس نے یوں کہا تھا، لم یبقى من نسل جدی غیری ولا من الانبیاء غیرک۔ اس نے یہ کہا تھا کہ میرے باپ دادا کی نسل میں سے میرے علاوہ کوئی گدھا باقی نہیں،
اور انبیاء کے گروہ میں بھی آپ آخری نبی ہیں، اور کوئی نبی آئے گا نہیں، اس لیے حضور میں بھی آخری ہوں، آپ بھی آخری ہے، میری نسل کے 59 گدھوں کو انبیاء کی سواری نصیب ہوئی ہے، آپ مجھ کو بھی قبول کر کے اپنی سواری میں لے لیجیے۔ آپ ان الفاظ پہ آپ غور فرمائیں۔ اس نے کیا عرض کی؟ حضور میرے علاوہ میری نسل میں کوئی گدھا نہیں، اور انبیاء کے گروہ میں بھی آپ کے علاوہ کوئی نبی بچا نہیں۔ گویا کہ ان الفاظ میں بھی وہ گدھا ہو کر حضور کے آخری نبی ہونے کو بیان کرتا ہے کہ حضور آپ کے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا، آپ آخری نبی ہیں۔ اور پھر قربان جائے، آج کا مسلمان حضور کی ناموس کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنے پیٹ پالو، ہمیں کیا ضرورت ہے حضور کی ناموس کی حفاظت کرنے کی؟ لیکن وہ گدھا ہم سے بہتر نہیں ہے کہ جس نے فقط حضور کی خاطر مارے کھائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس کا مالک اس کو سوار ہونے کی کوشش کرتا تھا، وہ گدھا اپنے اوپر مالک کو سوار نہیں ہونے دیتا تھا۔ کیوں؟ خواہش یہ تھی کہ میری سواری بھی کن کی بنے؟ اللہ کے آخری نبی کی سواری بنے۔ اس نے حضور کی خاطر مارے کھائیں، جبکہ تھا ایک گدھا۔ آج ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں یہ گدھا ہے، بڑا مایوب سا لفظ ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں وہ گدھا ہم سے بہتر تھا جس نے حضور کی ناموس کی خاطر اور حضور سے شرف پانے کی خاطر اپنے اوپر کسی کو سوار ہی نہیں ہونے دیا، اور حضور کی خاطر وہ مارے کھاتا رہا۔ وہ گدھا ہم سے کتنے درجے بہتر ہے۔ آج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر حملے ہو گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خاکے بن گئے، ہم ٹس سے ماس ہوئے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تعلق ٹوٹ چکا ہے، الفاظ رہ گئے، دل سے حقیقت ختم ہو گئی۔ الفاظ رہ گئے کہ ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ ہو کر وفا کا وعدہ کیا ہوا ہے، کہاں گئی ہماری وفا؟ دکھ ہوتا ہے ہمیں یہ کہتے ہوئے کہ ہم حضور سے محبت کرنے والے، ہم قرآن سے محبت کرنے والے۔ جھوٹ ہے سب۔ ہمیں مال سے محبت ہے، ہمیں اولاد سے محبت ہے، اور جن کے صدقے رب نے کل کائنات دی، مال دیا، دولت دی، ہمیں ان سے کوئی محبت نہیں۔